زکوٰۃ، اور وہ جو جوڑ کے رکھتے ہیں سونا اور چاندی اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، انہیں خوشخبری سناؤ اور دردناک عذاب کی۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ نہ کرنے سے مراد زکوٰۃ ادا نہ کرنا ہے۔ زکوٰۃ اسلام کی بنیاد ہے، اس کی 5 ارکان میں سے ایک رکن ہے۔ حضرت سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں سراپا عظمت میں حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف لائے اور فرمانے لگے، جب میں نے دیکھا تو رب کعبہ کی قسم کھا کے کہنے لگے وہ زیادہ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ میں نے عرض کی کہ کون سے لوگ ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ لوگ جو زیادہ مال والے ہیں، البتہ وہ لوگ اس سے خارج ہیں جو اپنے آگے پیچھے دائیں بائیں اور اس طرح خرچ کریں کہ ایسے لوگ بہت کم ہیں۔ جو شخص اونٹ اور گائے یا بکریوں کا مالک ہو اور ان کی زکوٰۃ نہ دے تو قیامت کے دن وہ جانور پہلے سے زیادہ موٹے تازے آئیں گے، وہ اسے اپنی سینگوں سے ماریں گے اور اپنے پاؤں سے روندیں گے۔ جب آخری گزر جائے گا تو پہلا دوبارہ آئے گا حتیٰ کہ لوگوں کے درمیان فیصلہ ہو جائے۔ اپنے متعلقات کے اعتبار سے اس کی 6 قسمیں ہیں۔ جانوروں کی زکوٰۃ، سونے اور چاندی کی زکوٰۃ، مال تجارت کی زکوٰۃ ہے، اس میں خزانے اور معدنیات کی زکوٰۃ اور زمین کی فصل کی زکوٰۃ اور صدقہ فطر۔ جانوروں کی زکوٰۃ کے بارے میں یہ زکوٰۃ اور اس کے علاوہ دوسری قسم کی زکوٰۃ آزاد مسلمان پر واجب ہے۔ بالغ ہونا شرط نہیں ہے، بلکہ بچے اور پاگل کے مال میں بھی زکوٰۃ واجب ہے۔ مال میں زکوٰۃ واجب ہونے کی شرط یہ ہے جہاں تک مال کا تعلق ہے تو اس کی 5 شرطیں ہیں۔ جانور ہو یا چرنے والا ہو، 1 سال تک باقی رہنے والا ہو، نصاب کا کامل ہو اور مکمل طور پر اس کی ملکیت میں ہو۔ پہلی شرط یہ ہے کہ اس کا جانور ہونا، اور اس اونٹ، گائے اور بکری کے علاوہ جانوروں میں زکوٰۃ فرض نہیں۔ بکری اور ہرن اور گھوڑے وغیرہ سے پیدا ہونے والے جانوروں میں بھی زکوٰۃ نہیں۔ دوسری شرط چرنے والا ہو، پس پالتو جانور یعنی گھر میں پالا جائے، اس پر زکوٰۃ نہیں اور نصاب کامل ہونا چاہیے۔ اونٹوں کی زکوٰۃ، جب تک 5 اونٹ نہ ہوں ان پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ 5 اونٹوں میں سے 1 سال بھیڑ ہوگی یا بکری جو تیسرے سال میں داخل ہو۔ 10 اونٹوں میں 2 بکریاں، 15 میں 3 اور 20 میں 4 بکریاں ہوں گی۔ 25 اونٹوں میں سے یعنی اونٹ کا وہ بچہ جو دوسرے سال میں داخل ہو چکا ہو لازم ہوگا۔ اگر ایسا بچہ نہ ہو تو بھی یعنی وہ نر جو تیسرے سال میں داخل ہو چکا ہوگا، اگرچہ بنت بھاس کو دوسرے سے خرید سکتا ہے۔ 36 اونٹوں میں سے 1 بنت لبون، 2 سالہ مادہ جو تیسرے سال میں داخل ہو چکی ہوگی، اور جب 46 ہو جائیں تو اس میں 1 ہکا ہے، یعنی اونٹ 4تھے سال میں داخل ہو جب 91 ہو جائیں تو ان میں سے 2 حصے ہوں گے۔ جب 121 ہو جائیں تو ان میں سے 3 بنتے لبون ہوں گے، اور جبکہ 130 ہو جائیں تو ان میں 3 بنتے لبون ہوں گے۔ جب 130 ہو جائیں تو حساب ٹھہر جائے گا۔ اب ہر 40 پر 1 بنتے لبون اور ہر 50 پر 1 کا ہوگا۔ گائے کی زکوٰۃ میں 30 سے کم گائیں ہوں تو ان پر زکوٰۃ نہیں ہے، جبکہ 30 ہو جائیں تو 1 تبھی ہوگا، یعنی وہ بچہ جو دوسرے سال میں داخل ہو چکا ہو۔ پھر 40 گائے میں 1 مسنہ یعنی جو دوسرے سال سے میں داخل ہو چکا ہو۔ پھر 60 میں سے 2 تبھی ہوں گے اور حساب ٹھہر جائے گا۔ پھر 40 پر 1 مسنہ اور ہر 30 پر 1 تبھی ہوگا۔ بکریوں کی زکوٰۃ میں یہ ہے کہ بکریاں جب تک 40 نہ ہوں ان پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی، اور جب 40 ہو جائیں تو 1 بکری یا بکرا کا 2 سالہ بچہ ہوگا۔ پھر 120 تک یہی حکم ہے۔ 121 میں 2 بکریاں لازم ہوں گی، اور پھر 201 میں 3 بکریاں ہوں گی، اور 400 میں 4 بکریاں ہوں گی۔ پھر حساب رک جائے گا اور اب ہر 100 میں 1 بکری ہوگی۔ 2 آدمی شریک ہوں تو ان پر بھی اس زکوٰۃ واجب ہوگی۔ اسی طرح زمین کی فصل پر زکوٰۃ ہر وہ اگنے والی چیز جسے بطور غذا استعمال کرتے ہیں، جب 20 من ہو تو اس میں عشر واجب ہے۔ اسی طرح سونا اور چاندی کی زکوٰۃ جب مکہ مکرمہ کے وزن کے مطابق 200 درہموں پر سال گزر جائے اور خالص چاندی ہو تو اس میں 5 درہم ہوں گے، جبکہ مکہ مکرمہ کے وزن کے مطابق 20 دینار کا خالص سونا ہو تو اس پر 40واں حصہ ہے، اور جو زیادہ ہو اس میں اسی حساب سے زکوٰۃ ہوگی، اگرچہ 1 دانے کو یعنی درہم کے چھٹے حصے کا سکہ۔ سونے کی ڈلی
اور ممنوع زیور جیسے سونے چاندی کے برتن وغیرہ میں زکوٰۃ واجب ہو۔ سونے چاندی کے علاوہ معدنیات میں زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ سونے چاندی کو نکالنے اور حاصل کرنے اور بھٹی سے گزارنے اور خالص کر لینے کے بعد 40واں حصہ لیا جائے گا، اور 2 اقوال میں سے زیادہ صحیح قول یہی ہے کہ سال گزرنے کے بعد کے بارے میں 2 قول ہیں۔ ایک قول کے مطابق 5واں حصہ لازم ہوگا، اس صورت میں سال گزرنے کا اعتبار نہ ہوگا، اور کیا نصاب کا اعتبار کیا جائے گا، اس کے متعلق 2 قول ہیں۔ صدقہ فطر اور زکوٰۃ کی ادائیگی اور اس کے شرائط۔ صدقہ فطر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ہر اس مسلمان پر واجب ہے جس کے پاس اپنے زیر کفالت لوگوں کے لیے عید الفطر اور اس کے رات کے کھانے سے ایک سے زائد ان چیزوں میں سے ہو جن کو بطور غذا استعمال کیا جاتا ہے، اور اس کا اندازہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیاہ سے ہوگا۔ یہ 2 اور 1/3 کا حصہ ہو، اسے اپنے کھانے کے جنس سے یا اس سے افضل سے نکالے گا اور اسی طرح تقسیم کرے گا جس طرح زکوٰۃ کا مال تقسیم کیا جاتا ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ کی ادائیگی کے بارے میں کچھ شرائط ہیں۔ زکوٰۃ میں پہلی شرط نیت ہے، یعنی دل سے فرض زکوٰۃ کی نیت کرے۔ مجنون اور بچے کی طرف سے ولی کی نیت قائم مقام ہو جاتی ہے۔ جو شخص مال زکوٰۃ نہیں دیتا تو بادشاہ کی نیت اس کے قائم مقام ہو جاتی ہے۔ صدقہ فطر کو عید کے دن سے مؤخر نہیں کرنا چاہیے، اور اس کو وجوب کا وقت رمضان المبارک کے آخری دن غروب آفتاب سے شروع ہو جاتا ہے، اور جلدی دینے کا وقت رمضان المبارک کا پورا مہینہ ہوتا ہے۔ اور جو شخص قدرت ہونے کے باوجود بھی زکوٰۃ کی ادائیگی میں تاخیر کرے گا تو ظاہری بات ہے وہ گنہگار ہی ہوگا، اور اگرچہ مال ہلاک ہو جائے گا اس کا، لیکن زکوٰۃ اس سے ساقط نہ ہوگی۔ اور قدرت کا مطلب یہ ہے کہ اس سے مستحق زکوٰۃ مل جائے گی، اور اگر مستحق نہ ملنے کی وجہ سے تاخیر کرے اور مال ہلاک ہو جائے تو زکوٰۃ ساقط ہو جائے گی۔ زکوٰۃ ادا کرنے والوں کو اس شہر میں مصارف زکوٰۃ کی تعداد کے مطابق مال تقسیم کرنا چاہیے، اور مصارف کی تمام اقسام کا احاطہ کرنا چاہیے، اور ان سے مستحقین میں سے 2 اقسام اکثر شہروں میں نہیں پائی جاتی، اور زکوٰۃ کے لیے 4 اقسام تمام شہروں میں پائی جاتی ہے، اور فقراء، مساکین، مقروض، مسافر، اور 2 اقسام بعض شہروں میں پائی جاتی ہیں، بعض میں نہیں، وہ جہاد کرنے والے اور مکاتب ہیں۔ جتنی اقسام کے لوگ اپنے شہر میں مل جائیں ان کی تعداد کے مطابق انہیں مال تقسیم کریں، پھر ہر قسم کو 3 قسم میں تقسیم کریں یا زیادہ سے زیادہ حصے کر دیں۔ ایک قسم کے تحت سب کو برابر حصہ دینا چاہیے، واجب دینا نہیں بلکہ دینا نہیں چاہیے، جبکہ نیک آدمی کو زکوٰۃ دینے پر قادر ہو تو بہتر ہے کہ اسے دے، اور متقی، عالم اور مستور حال یعنی جس کے حالات لوگوں سے پوشیدہ ہوں جسے زکوٰۃ دے وہ اس کے رشتہ داروں میں سے ہو، اور جب اس میں یہ باتیں پائی جائیں تو اب زکوٰۃ کی قبولیت کے زیادہ قریب ہے۔ اور زکوٰۃ کا مستحق وہ ہے جو آزاد ہو، مسلمان ہو، وہ ہاشم مطلبی نہ ہو، اور بچے اور پاگل کو زکوٰۃ دینا جائز ہے، بشترکیہ ان کو ولی قبضہ کرے۔ اور اس کی 8 اقسام ہیں زکوٰۃ کی۔ فقیر وہ شخص جس کے پاس نہ مال ہو نہ کمانے پر قادر ہو، اور ایک مسکین پر وہ شخص ہے جس کی آمدنی سے خرچ پورا نہ ہوتا ہو۔ عامل ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو زکوٰۃ مال کا جمع کرتے ہیں، اور یہ وہ معزز لوگ ہیں جو اسلام قبول کرتے ہیں اور قوم اور ان کی اطاعت کرتے ہیں، اور انہیں دینے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان کی قوم کو اسلامی قبول کرنے میں رغبت ہو۔ مکاتب اس کا حصہ اس کے آقا کو دینا جائز ہے، اور آقا اپنے مکاتب غلام کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا۔ مکاتب اس غلام کو کہتے ہیں جس نے اپنے آقا سے مال معین کے بدلے میں آزادی طے کی ہو، ٹھیک ہے۔ غرم اس شخص کو کہتے ہیں جو کسی جائز کام کرنے کے لیے قرض لیتا ہو، اور یہ فقیر ہے جو اتنے مال کا مالک نہیں ہوتا کہ قرض ادا کر سکے، پس اگر اس نے کسی گناہ کے کام کے لیے قرض لیا تو جب تک وہ توبہ نہ کرے تو اسے زکوٰۃ نہیں دی جائے۔ اگر قرض کسی امیر نے لیا ہے لیکن کسی مصلحت کے لیے یا کسی فتنے کو ختم کرنے کے لیے لیا ہے تو اسے بھی زکوٰۃ دینا جائز ہے۔ اور مجاہد وہ ہے جس کا نام وظیفہ حاصل کرنے والوں کو رجسٹر میں نہ ہو، اگرچہ وہ مالدار ہو لیکن اسے اس کا حصہ دیا جائے گا۔ مسافر جس کے پاس سفر میں اپنے گھر تک پہنچنے کے لیے زیادہ راہ نہ ہو، اسے اس صورت میں زکوٰۃ دینا جائز ہے جب سفر کسی جائز مقصد کے لیے ہو۔ اسی طرح فقیر، مسکین، مسافر اور نمازی کے لیے کہنے پر کہ وہ ایسا ہے اعتماد کیا جائے گا۔ حاجی اور مجاہد اگر اپنا وعدہ پورا نہ کرے تو ان سے مال واپس لیا جائے گا، اور دیگر اقسام میں گواہوں کا ہونا ضروری ہے۔ اور اللہ کے محبوب دانا
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جہنم سے بچو اگرچہ کھجور کے ایک ٹکڑے کے ذریعے ہو، اگر یہ نہ پاؤ تو اچھے کلمے کے ذریعے بچو۔ اسی طرح صدقہ بھی فرض کیا گیا ہے۔ صدقہ کو چھپا کر یا علانیہ دینے میں کوئی حرج نہیں، اور حضرت سیدنا ابراہیم خواص اور حضرت سیدنا جنید کے خیال میں صدقے کا مال لینا زکوٰۃ کا مال لینے سے افضل ہے، کیونکہ زکوٰۃ لینے میں فقراء کی مزاحمت ہے، اور کیونکہ زکوٰۃ کے لیے بہت سی شرائط ہیں اور اکثر زکوٰۃ لینے والے میں وہ شرائط مکمل طور پر نہیں پائی جاتی۔ بعض بزرگوں کا قول ہے کہ زکوٰۃ میں سے لینا بہتر ہے، کیونکہ یہ واجب کی ادائیگی پر مدد کرنا ہے اور اس میں نفس کی سرکشی کو توڑنا اور اسے رسوا کرنا پایا جاتا ہے۔ اس صورت میں بھی معاملہ قریب ہے، اس بات کو سمجھ لو فائدہ ہوگا۔